جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. احباب ذی وقار، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، آپ پر پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی. اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کس طرح فرمایا. احباب ذی وقار، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا تاکہ آپ میں مزید شوق پیدا ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید چاہت سے وحی کا انتظار کریں. لہذا کچھ ماہ کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے عبادت کر کے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے تو درمیان راستے میں آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی. تو آپ نے جب اپنی نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو وہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. تو اس موقع پر سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور بتوں سے حسب سابق اجتناب کیجیے. اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام فرض ہو چکی تھی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیرینہ ساتھی تھے اور نزول وحی سے قبل بھی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے، ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کرتے اور تجارتی سفر پر بھی وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے تھے تو اس کی لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی پھوپھی یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ نبی اور مرسل بنا کر بھیجے گئے ہیں. چنانچہ جب آپ نے یہ خبر سنی آپ وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ دریافت کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور میں اللہ کی طرف سے نبی اور مرسل بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر آپ نے اپنے نزول وحی کا واقعہ ان کو سنایا تو وہ آپ پر بلا تعامل ایمان لے آئے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جب بھی کسی شخص کو اسلام لانے کی دعوت دی تو اس نے تعامل کا اظہار کیا، توقف کیا اور غور و فکر کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا توقف اسلام قبول کر لی. اور صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوت کو آگے بھی اپنے قریبی لوگوں تک پہنچایا. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کی برکت سے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت طلحہ بن زبیر، حضرت زبیر بن العوام اور اس طرح کے دیگر کبار صحابہ کرام جنہیں السابقون الاولون کہا گیا ہے اور جن میں سے بعض عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ سب آپ کی تبلیغ کی برکت سے ایمان لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہی کا نازل ہوا تھا جو کہ 2 وقت ادا کی جاتی تھی، ایک غروب آفتاب سے پہلے اور ایک طلوع آفتاب سے پہلے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اس دعوت پر غور کیا اور کہا کہ میں کل آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کو نشر فرما دیا، اور اگلے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ تو ایک دن آپ کے والد ابو طالب نے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو پوچھا کہ اے علی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس پر جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو تم ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور تبلیغ اسلام کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ 38 لوگ دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ احباب ذی وقار، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لائے۔ اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے، اور اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔